وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزربة القصة مختصر. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلمة، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرع على الأمم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين، فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، قادری امنار یا غوث اعظم زنم گنز شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم، سنی امنار یا غوث اعظم زنم گنز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. منبر نور پر جلوہ بار علماء باغفار، معزز محتشم سامعین، سنی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داہنی طرف سے آواز اچھی ہے، بائیں طرف ہمارا محاصرہ کافی تعداد میں لوگ جلوہ فروز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم دانائے غیوب منزہ عن کل عیوب در من در اللہ مقبول من سر اللہ مقبول عالم ما کان وما یکون. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم کنز نعمت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. Honorable, respected elders, my dear brothers, mothers and sisters, first and foremost I would like to thank in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for having blessed us
for having granted us this opportunity to be here during this very auspicious and blessed moments of this one day Sunni Ijtima at Darul Uloom Noori. I pray in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah accept our presence here, may Allah accept our lawful desires, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with His infinite mercy in this world as well as in the hereafter. Alhamdulillah, it is my honor to be here at the command of Huzur Sultan al-Ulama, who is one and only personality, according to my humble knowledge on the face of this earth, who has tremendous amount of understanding of Deen, which is called Tafaqquh fi Deen, and his resemblance, Huzur Faqih Mubassir Hazrat Allama Mufti Asrar Ahmad Sahab ki. I can safely say this: I have met a lot of ulama and many mashayikh throughout my life, but I have not seen such great scholars as Huzur Sultan al-Ulama and Huzur Faqih Mubassir. And it is my privilege that they have commanded me to come here and say a few words in front of you. And I was commanded by some of our brothers to say a few words so that people may know کہ کیسے کیسے حضور سلطان العلماء کے غلام ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری سعادت ہے اور آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ حضرت یہاں جلوہ بار ہے، جن کی زیارت کے لیے پڑوسی ملک کے کئی علماء ہم سے براہ راست کہہ چکے ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی یہ سعادت میسر آتی کہ ہم بھی حضور سلطان العلماء کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ برکتیں حاصل کریں. سید اور اکابر علماء یہ آرزو ہے کہ حضور سے استفادہ کریں، ایسی نابغہ روزگار ہستی جہاں اس سرزمین پر جلوہ بار ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور کے سائے کرم کو ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے اور حضور سلطان العلماء کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو فیض یاب فرمائے. اور حضرت نے جو اعلیٰ حضرت کا سچا مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس کی صحیح ترجمانی حضور سلطان العلماء نے کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہے امام اہل سنت کا. گفتگو کا عنوان فضائل صحابہ و اہل بیت. وقت میرے پاس بہت مختصر ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت پیشوائے اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن المسند کے اندر فرماتے ہیں کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہ. ضابطہ سنیے، اصول سنیے. امام اہل سنت جو عطا فرما رہے ہیں اس کے بعد ان اصول کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو یہ دائیں بائیں والے
جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ گمراہ نہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے امام کیا اصول عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، ہماری صحابہ سے محبت ان کی اپنی ذوات کی وجہ سے نہیں، ولا حب اہل البیت لانفسہم، نہ ہماری اہل بیت سے محبت ان کے اپنے انفس اور ذاتوں کی وجہ سے ہے۔ پھر کس وجہ سے ہے؟ فرمایا بل حبہم جمیعا، بلکہ ان سب کی محبت ہمارے جو قلوب میں ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے، لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول پاک کے اہل بیت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک ہے۔ فرمایا کہ فمن احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے رسول اللہ کی وجہ سے محبت کی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھے۔ اگر ایسا ہوا تو فرمایا کہ وہ رسول اللہ کا چاہنے والا ہے ہی نہیں، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہی نہیں۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ان سے محبت کرنے میں ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ کما لا نفرق بین احد من رسل ربنا، جیسا کہ اللہ کے انبیاء اور رسولوں سے محبت کرنے میں ہم فرق نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، امام اہل سنت فرما رہے ہیں ہم پر اہل بیت اطہار کی بھی محبت واجب ہے، صحابہ کرام کی تعظیم اور ان سے بھی محبت کرنے لازم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ لوگوں سنو، میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی وہ میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا، بغض رکھا، تو گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ کیسا جملہ ہے! اللہ اکبر! صحابہ سے محبت در حقیقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ میرے بعد انہیں دان کا نشانہ نہ بنانا، ان سے محبت کرتے رہنا۔ دوسری روایت میں یہ آیا، فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر طعن نہ کرنا، میرے صحابہ کی شان میں بے ادبی اور ہلکے کلمات نہ بولنا، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ اللہ کی راہ میں کرے، میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ایک مٹھی کے برابر نہیں، نہ نصف کے برابر، بعض روایتوں میں مٹھی کا اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا یہ صحابہ کی جو جماعت ہے یہ براہ راست مشکات نبوت سے فیض حاصل کرنے والی جماعت ہے۔ دین کے سب سے پہلے راوی اگر کوئی ہے دین ہم تک جو شہادت علی شہادت کے طریقے پر پہنچا ہے، تو یہ دین کے سب سے پہلے نریٹر، the first narrator of the deen al-Islam or the companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان پر کام کرنا یہ سارے دین پر حملہ ہے۔ عزیزان محتشم، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا beware of my companion before you open your tongue, think 1,000 times who you are opening mouth about, who you are talking about. These are my companions, leave them for my sake, leave them for my pleasure. اللہ اکبر! ان سے محبت رسول اللہ کی محبت، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ محبت دل میں بسائیے، صحابہ سے محبت کیجئے۔ فرمایا جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ
جل وعلا کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی اور ارادہ کیا. اللہ اکبر. اور جو اللہ جل وعلا کو اذیت پہنچانے کا ارادہ کرے اللہ جلد اس سے مواخذہ فرمائے گا. عزیزان محتشم یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. اللہ اللہ جہاں جہاں میرے آقا نے پکارا وہاں وہاں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے. سلیب و دار سے ارے دشت و کوثر سے جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے. حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معانقہ کیا, پشت پر ہاتھ رکھا, آنکھوں سے اشک برسنے لگے. کیا معاملہ ہوا؟ پشت پر کچھ نشانات تھے. کہا کہ خباب یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور جب میں نے اسلام قبول کیا تھا ابتدائی دور تھا, میرا آقا مجھ پر بڑی ظلم ڈھاتا تھا, بڑی اذیتیں پہنچاتا تھا, بڑی تکلیفیں مجھے دیا کرتا تھا, یہاں تک کہ انگاروں پر لٹا کر کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا کرتا تھا. اس زمانے کے زخم ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہوئے. عزیزان محتشم کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سابقین اولین صحابہ کرام نے جن مصائب کے پہاڑ چھیڑے ہیں آپ کو تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملے گی, اس کی مثال نہیں ملے گی. عزیزان محتشم یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. بدر ہو جب جنگ بدر کا موقع آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کی نوبت آن پڑی ہے, کیا مشورہ ہے؟ اور صحابہ کرام میں سے جو مہاجر صحابہ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سرکار نے فرمایا آپ کے تعلق سے مجھے پتا ہے جنہوں نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا ہے, گھر بار چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, وطن چھوڑا, مکہ المکرمہ جیسی مقدس جگہ کو آپ نے میرے لیے چھوڑا ہے. سرکار انصار صحابہ کرام سے کچھ سننا چاہتے تھے. اللہ اکبر. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انصار کے سردار کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ صالح منشق وعاد منشق, کہا جس سے آپ صلح کریں ہم تیار ہیں, آپ جس سے جنگ کریں, جس سے جنگ کرنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ آپ نے حکم دیں گے ہم جہاں آپ حکم دیں گے پھوٹ پڑیں گے. عزیزان محتشم یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے اور سارے صحابہ ہمارے لیے محترم, محتشم, مکرم, معظم, قابل تکریم, قابل تعظیم ہے. ایسے ہی اب دوسری جماعت ہے اہل بیت پاک. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا احب اللہ لما یعدوکم بہ من نعم, اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. ارے جس کو جو ملا ہے اللہ ہی کی بارگاہ سے ملا, وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ, اور مجھ سے محبت کرو, مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے, مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا محبوب ہوں. فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي, اور میرے آل سے محبت کرو میری وجہ سے, میری وجہ سے میری آل سے محبت کرو. عزیزان محتشم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا, جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا ان کا کیا مقام ہوگا. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. علماء کرام کو آنے دیں تشریف. تشریف رکھیے. درود پاک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وبين تصلي عليه.
آقا ارشاد فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَحَبَّ هَذَيْنِ یعنی الحسن والحسین، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی یعنی امام حسن سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے والد مولا کائنات سے محبت کی، اور ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ صلاۃ اللہ علی ابیہا وعلیہا، ان سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا اس کا عالم یہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عرش کے سائے میں میرے آقا کے قرب میں، سبحان اللہ، اسے جگہ ملے گی جو اہل بیت پاک سے محبت کرے گا، مولا علی شیر خدا سے محبت کرے گا، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرے گا، امام حسن سے محبت کرے گا، امام حسین سے محبت کرے گا، اللہ اکبر، یہ مقام۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کان معی فی درجتی فی الجنہ، یہ یہاں نہیں بلکہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ عزیزان محتشم، یہ اہل بیت پاک کی جو محبت ہے یہ ہم پر واجب ہے، محبت ان سے کرنی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی بن مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے مولا جو ان سے محبت کرے تو انہیں محبوب رکھ، اور جو اس سے ان سے بغض رکھے عداوت رکھے پروردگار کے ساتھ ایسا ہی اللہ۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان، جو انہیں خوش کرے وہ مجھے خوش کرتا ہے، جو انہیں ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام حسن اور حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وہ ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محتشم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان سے محبت کرو، اگر محبت کرو گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی نفع ہی نفع ہوگا، چین اور سکون سے رہو گے۔ لیکن اگر ان کے حوالے سے دل میں بغض آیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی شخص انصفنا بین الرکن والمقام فصلی وصام، کہا کہ اگر کوئی معتکف ہو جائے حرم پاک میں، مسجد حرام میں اور رکن کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان، فصلی وصام، نماز پڑھے، دن بھر روزے رکھے، راتوں میں نوافل کی کثرت کرے، اہل بیت، دل میں بغض اہل بیت کو، اہل بیت کے حوالے سے اگر دل میں معاملہ ہو، دخل النار، فرمایا جہنم میں جائے گا، اس کا عمل اسے کام نہیں دے گا، اس کے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے، اس کے نوافل اور صدقات و خیرات کام نہیں آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرو گے، اعمال رب العالمین کے بارگاہ میں مقبول۔ الحمدللہ، حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ سفینہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، the ark of Noah, the example of my family is like ark of Noah علیہ السلام، فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك، whosoever climbs on it he'll be safe, he'll get salvation, and whosoever will be left behind he shall be destroyed۔ فرمایا میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو ان سے محبت کرے گا
وہ ایسے ہیں جیسے سفینہ نوح میں سوار ہو، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ صحابہ کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بیعتہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس زمانے میں، پہلے دور میں جب سمندر کا سفر ہوتا تھا، کشتی کا سفر ہوتا تھا، اللہ اکبر، ستاروں سے سمت معلوم کی جاتی تھی، نیویگیشن وہ حاصل کی جاتی تھی ستاروں کے ذریعے سے۔ کشتی میں سوار ہونا بھی ضروری ہے، ستاروں سے رہنمائی بھی حاصل کرنا ضروری ہے، تب منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو سفینہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے وہ کشتی روح کی مانند ہے، اور صحابہ میرے آقا کے وہ ہیں نجوم ہدایت، ہدایت کے ستارے، شائننگ سٹارز آف گائیڈنس آر دی کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگے، ستاروں سے راہ طلب کرو گے، تب منزل مقصود تک پہنچو گے۔ میرے امام نے اپنے انداز میں اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ۔ عزیزان محتشم، وقت بہت مختصر رہ گیا ہے اور ہماری اس وقت میں انتہائی موقر اور محتشم علماء کرام کی جماعت ہے جن کی خوبصورت تقریریں آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم و دائم رکھے، صحابہ اہل بیت سب کی محبت دلوں میں بسا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گمراہی پھیلاتے ہیں ان گمراہوں سے اور ان کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔